أنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ معزز بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں 3 آیتیں پڑھا، بلکہ 4 آیتیں۔ اس میں اہل کتاب کے بارے میں، یہود اور نصارہ کے بارے میں پہلے ہی سے، شروع ہی سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یہاں اس بارے میں بات بتلائی جا رہی ہے کہ مسلمان جو ایمان لا لیے تھے، یہود یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایمان لانے کے بعد انہوں پلٹ کو ہماری طرف آ جانا، پلٹ کر ہماری طرف آ جانا۔ یہ جو ان کے اندر جلن پن تھا، وہ جلن پن کی وجہ سے مسلمانوں کو ادھر لانے کی، ایمان سے پھیرنے کی بہت کوشش ہوتی رہی۔ جیسا کہ آج لوگ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، گھر واپسی۔ گھر واپسی، گھر واپسی کا کیا مطلب ہے معلوم ہے آپ کو؟ 2 مطلب ہیں گھر واپسی کے۔ ایک واپسی تو یہ ہے، وہ لوگ بول رہے ہیں کہ تم یہاں کے نہیں ہیں، پاکستان کے ہیں، پاکستان چلے جاؤ۔ گھر واپسی، گھر سے، وہ اس گھر سے یہاں آئے تھے، واپس چلے جاؤ۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پہلے غیر تھے، ان کے ذہنوں میں۔ آپ فرقہ پرست کے بیانات کو کہیں سنے ہوں گے آپ، ان لوگوں کا خیال ہے کہ مسلمان پہلے ہمارے جیسے تھے، انہوں مسلمان ہونے کے بعد الگ ہو گیا، ان کا مذہب الگ ہو گیا۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے گھر واپسی بول رہے ہیں، یعنی جس مذہب پر تمہیں پہلے تھے اس مذہب میں آ جاؤ، گھر واپسی۔ تو ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 جوابات ہیں اس کے۔ ایک جواب تو یہ ہے، ہندوستان میں سب سے پہلے قدم رکھنے والے ہمارے ابا، باپوں کے باپ، باواؤں کے باوا، سب سے پہلے انسان، حضرت انسان، وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے ہندوستان میں قدم رکھے۔ تو کس کا ہوا؟ جب انہوں ہم قدم رکھے تو ملک کس کا ہو گیا؟ ہمارا ہی ہو گیا۔ ہمیں یہاں کے گھر والے ہیں، تمہیں واپس جانا پڑے گا۔ تو بہرحال ایک جواب تو یہ۔ دوسرا یہ کہ ہر انسان کو یہ بھی پتا چلنا چاہیے کہ جب بھی، جہاں بھی، جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر بچہ،
ہر بچہ جو جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے غیر کے گھر میں پیدا ہو، چاہے یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، چاہے نصارہ کے گھر میں پیدا ہو، کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو، جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کا ماحول اس کو بنا دیتا ہے. غیرہ ہے تو غیرہ بنا دیتا، ہندو ہے تو ہندو بنا دیتا، عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتا، یہودی ہے تو یہودی بنا دیتا. تو اسلام کی ہر مسلمان، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، چاہے تمہارا بچہ ہو چاہے ہمارا بچہ ہو. تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اسلام سے چنا. اس کی ابتدا اسلام سے ہوئی. اور ہمارے ملک میں سب سے پہلے قدم، سب سے پہلے نبی، آسمان سے اتارے جانے والے نبی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. تو ادھر تعلیمات، ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا، یہ ہمارے مذہب میں ہے. اور ہمارے ملک میں سب سے پہلے قدم رکھنے والے ہم سب کے ابو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں. اب بتاؤ یہ ملک ہمارا یا تمہارا؟ بہرحال اسی کا پس منظر دیکھو. آج کی آیتوں میں قرآن سے ہم سبق لینا ہے. قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے. قرآن کریم میں ہر چیز قرآن کریم میں موجود ہے. ڈھونڈنا، ہم ڈھونڈ رہے نہیں، ہم ڈھونڈنا. ڈھونڈے تو مل جاتی، ڈھونڈنا نہیں آیا. جو ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس جانا، یعنی علماء کرام کے پاس جانا. ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے، حل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں حل بھی بتلا دیا. یہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اس کا حل بھی بتا دیا، کرنا کیا چاہیے ہم کو بول کر. یہ حل کیا ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ نے بتلایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. فرمایا نماز کو قائم کرو اور زکات ادا کرتے رہو. کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ ہونے والا نہیں ہے، تم ہی کامیاب رہو گے. تم نماز ادا کرو، زکات ادا کرو. فرمایا گیا کہ اگر ہر مسلمان اپنے اپنے گھر سے 5 وقتہ نماز کے لیے نکلے گا تو یہی روب جو ہے نا ان کو دبا دے گا. اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ سے لو لگائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کو قدموں میں ڈال دیں گے. نماز قائم کرنا ہم سے نہیں ہو رہا، 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھنا نہیں ہو رہا، تو پھر ہماری اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے علاج بھی بتایا. جیسے اہل کتاب یعنی یہودی یہ چاہتے ہیں کہ تم پھر لوٹ کے واپس آ جاؤ، ایمان سے پھر جاؤ، یہ چاہتے ہیں حسد کی بنا پر. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بات تو آگے فرمایا فاعفو عنہم، ان کو معاف کر دو، درگزر کر دو، لائٹ لے لو. کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ کا حکم میں آ جائے تب تک لائٹ لے لو. اس کے بعد نماز قائم کرنے کا حکم دیا، زکات ادا کرنے کا حکم دیا اور نیک کام کرنے کا حکم دیا. اور فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس کو اللہ دیکھ رہے ہیں. یہ ہے. اس کے بعد وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. تیسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ صرف جنت میں جانے والے ہمیشہ، اس کے ہمارے علاوہ کون نہیں ہے. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى. صرف جنت میں جائیں گے تو یہود اور نصارہ جائیں گے، اس کے علاوہ کون نہیں جائیں گے بول کر وہ لوگ بول رہے ہیں، یہود اور نصارہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم، اے نبی، اے میرے حبیب کہہ دو ان سے اگر واقعی تم جنت میں جاتے ہو تو لاؤ، بتاؤ دلیل کیا ہے تمہارے پاس، کیا دلیل ہے تمہارے پاس. قل ہاتوا برہانکم، لاؤ دلیل. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم جنت کے مستحق تم ہی چھو اور یہود و نصارہ چھو، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو لاؤ دلیل.
قرآن کریم کا دلیل مانگنا اس بات کا ثبوت ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ نہیں جنت کے مستحق نہیں ہے. جنت کے مستحق ہم لوگ ہیں. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو بلاؤ دلیل. کہاں سے لا سکتی؟ کیا منہ دکھا کر لا سکتے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ آج معنی مطلب ہوگا. یہ خلاصہ ہماری زبان میں آسان زبان میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. اب دیکھیے میں آپ کو سناتا ہوں اس کا ترجمہ معنی مطلب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ود کثیر من اہل الكتاب لو يردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دے حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے. تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے. بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے. ترجمہ ہو گیا. اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں. نمبر 1 بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دے باوجود یہ کہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے. دوسری بات چنانچہ تم معاف کر دو اور درگزر کر لو. تیسری بات یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دے. چوتھی بات بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہودی ایک زمانے سے مسلسل اس بات کی کوشش میں ہے کہ مسلمان اپنے دین سے منحرف ہو جائیں, پلٹ جائیں. نصارہ کا بھی یہی حال ہے. مختلف قسم کے لالچ دے کر وہ کمزور اور غریب مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر کر اپنے دین کی طرف لے جانے کی سازشیں اور کوششیں کرتے ہیں. اب خریوں میں جا کر دیکھیے عیسائیاں باقاعدہ ایک آدمی کو 50 روپے 100 روپے دے کر بلا رہے ہیں. یہاں مسلمان بھی جا رہے ہیں, بائبل ہاتھ میں دے رہے, ہاتھ میں پانی وانی نہ کر غیر مسلمان سب اس میں شریک ہیں. پیسوں کی لالچ دے کر ان کو خرید کر رہے ہیں. آپ خریا جاؤ. ادھر کوڑمور کے سائیڈ میں, گڈور کے سائیڈ میں اور دیگر کہیں بھی باقاعدہ اتوار آنے کے بعد ٹاٹا سومو گاڑی لے کر پونگا لے کر بیٹھ کر اپنا مذہب پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں ذرا غور کرنا. ہم کر رہے ہیں کیا؟ ہم بول کر دین کے خاطر ہم کر رہے ہیں کیا؟ ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہیں کیا؟ ہم بس ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں. انہیں نہیں کرا, میں نہیں کرا, انہیں نہیں کرا, میں نہیں کرا, دوسرے اور لوگ کر لے رہے. ہر چرچ بھرا ہوا ہے. ہر جہاں پر 10 15 20 گھر ہوں وہاں چرچ. دیکھو آپ جا کر. یہ لوگوں کی سازش ہے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر, اپنے مذہب کو چھوڑ کر پھر جائیں. یہود بھی وہی چاہ رہا, نصارہ بھی وہی چاہ رہا. یہی فرما رہے اپنے دین کی طرف, اسلام سے مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیر کر اپنے دین کی طرف لے جانے کی سازشیں اور کوششیں کرتے ہیں. اس وقت ملک کے حالات کے تناظر میں ارتداد کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہے. کتنے لوگ مسلمان سے پھر کر غیر بن جا رہے ہیں. ارتداد بولتے ہیں اس کو. ہمارے بچوں کو انگریزی تعلیم کے بہانے
ان کو ان کے دین سے دور کرنے کی جو منظم کوششیں کی جا رہی ہیں وہ یقیناً تشویشناک ہے۔ یہودی، عیسائی اور مشرکین و کفار کی سازشوں کے سلسلے میں اب مسلمانوں کو اپنے کان کھڑے رکھنے ہوں گے اور پوری طرح چوکنا باخبر بھی رہنا ہوگا۔ مسلمانوں کو اسلام سے منحرف کرنے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبونے کی یہ خواہش دور رسالت سے ہی یہودیوں کی رگ رگ میں پیوست رہی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں سے اپنے دین کا اعتماد اور اعتبار ختم کر دے۔ اسلام دشمنی میں اور مسلمانوں کو دین سے بیزار اور منحرف کرنے میں ساری قومیں اندرونی طور پر متفق ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے ان کے مذہب کو ختم کرنے کے لیے جو پلاننگیں ہو رہی ہیں، ساری قومیں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ ہم مسلمان سو رہے، ہم مسلمانوں کو اب ہوش سنبھالنا ہے اور اسلام کی سربلندی کے لیے مسلکوں کے جزوی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر کمر بستہ ہو جانا ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں یہاں کے فرقہ پرست ہندو گھر واپسی کے نام سے مسلمانوں کو ان کے مذہب سے دور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ گھر واپسی کی تحریک دراصل یہودی تحریک ہے، ہمارے کو پتہ نہیں چلتا، یہودی تحریک ہے۔ اس وقت مسلمان اپنے دین و ایمان میں مضبوطی پیدا کریں اور اپنی نسلوں کو اسی دین حق پر قائم رہنے کی تلقین کریں۔ چند سالوں میں چلے جائیں گے بھائی، ہم جتنے بیٹھے ہیں 15-20 سال یا 30 سال کے اندر چلے جائیں گے۔ آنے والے قوم کی، آنے والے نسل کی اس کی فکر، ان کی فکر کے لیے ملک کے بڑے بڑے علماء کرام اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مسجد کے اندر مکتب قائم ہو، مکتب کے ذریعے سے ان کا ایمان پختہ رہے گا، مدارس کے ذریعے سے ان کا ایمان پختہ رہے گا۔ ہر جگہ مکتب قائم کرنے کے سلسلے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو، ان نسلوں کے اندر ایمان کی قوت و طاقت پہنچائیں گے، ان کے سامنے کوئی بھی طاقت کام نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ دین و اسلام پر جمے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے عالم آخرت کے لیے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے موجود پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1 نماز قائم کرو، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرو، نمبر 3 جو بھلائی کا عمل بھی ہو، جو نیک کام کا عمل بھی ہو، خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو کہ اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، اللہ کے پاس وہ چیز ملے گی۔ نیک کام کرو۔ آج کیا ہو رہا معلوم ہے مجھے؟ دوپہر میں بھی جمعہ میں بھی اس کا احساس ہوا۔ شیطان نیک کام کرواتا، اللہ تعالیٰ نیک کام کرواتے ہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر اس کی حفاظت نہیں کر لیے تو دوسرے کام کر لیے، دوسرے کام جیسے کسی کی غیبت کر لیے، جو نیک کام کرنے چلے گئے نہیں کیا۔ اسی لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے شیخ ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ نیکیاں تو محفوظ کر لیے ایک تھیلے میں، سمجھو وہ ایسا تھیلا ہے، سوراخاں پڑی اس کی، بد اخلاقی کا سوراخ، غیبت کا سوراخ، اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے سوراخاں پڑ گئی، نیکیاں پورے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے تھیلی ایسا رکھنا ہے کہ نیکیاں بھی اس میں باقی رہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ بے شک جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے،
اس سے پہلے جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے تو اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. یہ کب پائیں گے؟ جب پائیں گے کہ اس کی حفاظت کر کر اللہ کے پاس بھیجیں. اب اس میں اخلاص بھی نہیں، دوسروں کے دکھاوا کے واسطے ہے تو کیا نیکی ہماری باقی رہے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کو خوش کرنے کے واسطے تو نے کیا تھا، جس کو دکھانے کے واسطے تو نے کیا تھا، وہ تو وہی ہو گیا، اس کا فائدہ مل گیا، تو مشہور ہو گیا، تیرا نام ہو گیا، بہت ہو گیا. اب کہاں ہے تیری نیکی بولیں گے؟ تو کہاں اللہ کے پاس پائیں گے ہم؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. اللہ کے پاس پانے کے لیے اخلاص، اللہ کے پاس پانے کے لیے نیکیوں کی حفاظت ضروری ہے. اور چوتھی بات، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. پچھلی آیت میں یہودیوں کی سازش کا تذکرہ تھا کہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں اور کفر کی طرف لوٹا دیں. ان کی اس سازش کے تذکرے کے فوری بعد دو کاموں کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تاکہ مسلمان ان کی سازشوں کا شکار نہ ہو. پہلا حکم یہ دیا کہ مسلمان نماز قائم کریں. دوسرا حکم یہ دیا کہ مسلمان زکوٰۃ دیتے رہیں. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان مجموعی طور پر نماز کے 100% پابند ہو جائیں اور اپنے مال کی زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو پھر یہودی کبھی اس سازش میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. ان دو کاموں کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو اس بات کی گارنٹی دے دی کہ جو کچھ بھی وہ بھلے کام اس دنیا میں کر رہے ہیں اس کی جزا وہ آخرت میں ضرور پائیں گے. اور 100% مسلمان حی علی الصلاۃ کی ایک آواز پر اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہو اور مسجدوں میں ہر دن 5 مرتبہ پابندی کے ساتھ جمع ہو تو مسلمانوں کے اس اجتماعی عمل کا روب دشمن قوموں پر اس قدر پڑے گا کہ پھر کبھی وہ مسلمانوں کی آنکھ سے آنکھ ملانے کی جرات نہیں کریں گے. جھول ہم مسلمانوں میں ہے کہ ہم نے اللہ کی دعوت پر لبیک و سعدیک نہیں کہا، یا لبیک و سعدیک کہنے کے بجائے لاپرواہی کے ساتھ اپنے گھروں میں مست سوتے پڑے ہیں یا کاروبار میں مصروف و مشغول ہیں. یہودیوں کی اس خواہش کے مسلمان اپنے دین حق سے مٹ جائیں یا مڑ جائیں، اس خواہش کے تذکرے کے بعد قرآن مجید نے مسلمانوں کو 2 کاموں کے کرنے کا حکم دیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ہمارے ملک بھارت کے فرقہ پرست بھی ہم مسلمانوں کے بارے میں یہی خواہش رکھتے ہیں کہ گھر واپسی ہو، یعنی ہم اپنا دین چھوڑ کر کفر اختیار کر لیں. اصل گھر واپسی تو ان کافروں کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم سب کے باپ اور ماں آدم اور حوا مسلمان تھے، ان سے نسل پیدا ہوئی نا پوری، انہوں مسلمان تھے تو واپس انہوں آنا نہیں ہمیں آنا، انہوں آنا. بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جائے گا. یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. ہاں کیوں نہیں، جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے یعنی ایمان لے آئے اور نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے. اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں. نمبر 1،
یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ کے سوا کوئی بھی ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوگا. دوسری بات، یہ محض ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، یہ ان کی آرزویں ہیں کہ ہم ہی جائیں گے بول کر. کم سے کم اتنا تو بھی ایک ایمان والے کو رکھنا چاہیے، امید رکھنا چاہیے. ایک ایمان والا امید یہ نہیں رکھتا ہے کیا ہے کہ واہ نیکیاں تو کر رہی جنت ملتی کہ جہنم میں جانا پڑتا ہے. یہ ایسا بولے تو کیسا بھائیا، ایسا نہیں بولنا. یقین اتنا ہونا، امید اتنی ہونا کہ میں جنت کا مستحق ہوں گا، میرے علاوہ کون نہیں جائیں گے. اور جہنم کا بھی اتنا خوف ہونا کہ اللہ تعالیٰ بولے جہنم میں ایک کے علاوہ سب جنت میں چلے جاؤ بول کر بولے ایک ٹھہرو، بولے شاید میں وہ ایک آدمی ہوں گا، میں شاید کہ میں سب جنت میں جائیں گے، میں اکیلا جہنم میں جاؤں گا. یہ خوف ہونا، یہ ڈر ہونا اور یہ امید ہونا کہ سب جہنم میں جاؤ ایک کے سوا بول کر اللہ بولے تو شاید وہ ایک بندہ میں چھوں گا جنت میں جانے والا. یہ امید ایسی رکھنا اور خوف ڈر بھی ایسا رکھنا. تو بھائیو آج وہ باتیں نہیں بولنا جنت ہمارے کو ملتی ہی نہیں کی. ارے بھائی یقین کے ساتھ نماز پڑھو، یقین کے ساتھ زکات دو، یقین کے ساتھ صدقہ کرو. ہر کام ایمان والے کا یقین کے بغیر ہوتا ہی نہیں، یقین کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس لیے یقین کرنا چاہیے. یہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو بول رہے ہیں یہود اور نصارہ کہ جنت میں ہمارے علاوہ کون نہیں جا سکتا بول کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا محض خیال ہی ہے، یہ آرزویں ہیں ان کے. تیسری بات، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو اپنی دلیل لے کر آؤ. تم جنت کے مستحق ہیں بول کر سچے ہو تو پھر دلیل لاؤ. چوتھی بات، کیوں نہیں؟ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے، وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا. اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. جو آدمی اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر دے، یعنی رخ سے مراد اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے خیالات کو، اپنے سب کچھ مکمل طور پر اللہ کو اپنا بنا لے یا اللہ کا ہو جائے، تو پھر اس کو کوئی غم نہیں ہوگا. دیکھیں گے آج کے بڑے بڑے علماء کرام کو، ہندوستان کے ایسے حالات ہیں تو بھی ان کو کوئی ٹھس سے مس نہیں ہوتے. انہوں بولتے ہیں یہ سب قرآن کریم میں ہے نہیں. ہاں ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم ایمان والے بھائی. اللہ ہمارا، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی، سارے چیزیں ان کے قبضے قدرت میں ہیں. ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم ایمان پر جمے ہیں، ایمان پر انشاءاللہ ہماری موت ہوگی، تو ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. آگے فرماتے ہیں یہود اور نصارہ دونوں کا یہ مشترکہ دعویٰ اور خیال تھا کہ جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے. وہ دعویٰ کرتے تھے کہ سچائی صرف انہی کے پاس ہے اور نجات پا کر صرف وہی جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکے میں ان سے اس نامعقول دعوے کی تردید کر دی کہ یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں. اے نبی، یہ جنت کے ان جھوٹے دعوے داروں سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو کہ تم جنتی ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ. طاقتور رب ذوالجلال کی طرف سے دلیل کا مطالبہ خود اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ یہود و نصارہ کا دعویٰ کھوکھلا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک طرف یہود و نصارہ نے یہ کہا کہ جنت میں تو صرف وہی دونوں قومیں جائیں گی، دوسرا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کھل کر یہ اعلان کر دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ جنت میں تو وہ جائے گا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہو، اپنا رخ پورے اللہ کی طرف کر دیا ہو، اور وہ نیکوکار بھی ہو اور اس صفت کے حامل وہ مسلمان ہے جو اللہ پر اور اس کے آخری نبی پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے خوش نصیب مسلمانوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر بھی ہے، اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان پر نہ کوئی خوف کے آثار رہیں گے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہود و نصارہ نے مسلمانوں سے یہ بھی کہا تھا کہ تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ، راہ راست پر آ جاؤ گے.
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 پر 5 میں ان کی اس دعوت باطلہ کا تذکرہ یوں ہے، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ اور راہ راست پر آ جاؤ گے۔ یہ آیتیں ہمیں اس بات کی ترغیب دیتی ہیں کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے سر خم تسلیم کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی وہ جنت پائیں جس جنت کو اس خوف اور حزن سے بالکل پاک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے، اور ہمیں نیکیوں پر جمے رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔